ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين الكرام اللہ جل شانہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین، یہ چاند سورج ستارے، فرشتے، انسان، جنات، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے بنایا۔ اللہ خالق کل شیء، اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ
اللہ جل شانہ نے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو پیدا فرمایا۔ نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے بہترین جماعت، سب سے بہترین لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ نبیوں کے بعد صحابہ سے بہتر کوئی اور جماعت نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، پوری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو۔ تم بہترین لوگ ہو، پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے نکالے گئے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ خطاب صحابہ سے کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صحابہ تم بہترین امت ہو۔ یہ بیان، یہ خطاب اللہ نے صحابہ سے کیا۔ بعد میں چل کر جو لوگ نیک اعمال کریں گے، نیکیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، وہ دوسرے نمبر پر اس آیت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر صحابہ کی جماعت ہے کہ تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے چنا، منتخب فرمایا۔ بعض علماء نے بیان فرمایا یہ نبیوں کی، پیغمبروں کی جماعت ہے، جن لوگوں کو اللہ نے چنا ان پر سلامتی ہو۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو میرے اور آپ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہو ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ نے چنا۔ یہ کون بندے ہیں؟ عبداللہ بن عباس سے بیان فرمایا یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ پورے صحابہ کی جماعت پر سلامتی نازل ہو،
دنیا ہی میں اللہ نے سلام نازل فرمایا۔ صحابہ سے بہتر کوئی اور جماعت نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر هذه الامة القرن الذين بعثت فيهم۔ جس زمانے میں مجھے روانہ کیا گیا، جس زمانے میں مجھے بھیجا گیا، اس زمانے میں رہنے والے یہ صحابہ، تو آپ نے بیان فرمایا خیر هذه الامة، یہ سب سے بہترین امت ہے، یہ سب سے زیادہ خیر والی بھلائی والی امت ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، لوگوں نے سوال کیا ای الناس خیر، یا رسول اللہ آپ بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ خیر والے بھلائی والے بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، القرن الذی انا فی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن لوگوں میں میں موجود ہوں، جن کے درمیان میں موجود، وہ سب سے زیادہ بہترین لوگ اللہ کے نبی کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا، وہ صحابہ ہیں۔ تو بیان فرمایا میرے زمانے کے لوگ یہ سب سے زیادہ بہتر لوگ ہیں، خیر والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر امتی قرنی القرن الذین بعثت فیہم۔ یہ ساری روایتیں مسلم میں ہیں، الگ الگ الفاظ الگ الگ انداز میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ بہتر خیر والے عافیت والے فضیلت والے وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے درمیان مجھے بھیجا گیا، مجھے نبی بنا کر روانہ کیا گیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ سے بہتر، صحابہ سے زیادہ فضیلت والے، صحابہ سے زیادہ خیر والے کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا قرآن 10واں پارہ سورہ توبہ میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی صحبت میں رہنے والے، ان کی صحبت میں رہ کر ایمان لانے والے، ان کے سفر میں، ان کے حضر میں ہر ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والے، یہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ میدان جہاد میں گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر اور یہ صحابہ جو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا، میدان جہاد میں گئے، اللہ نے بیان فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، تمام بھلائیاں، تمام خیر انہی صحابہ کے لیے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ساری کامیابیاں،
دنیا قبر آخرت کی انہی صحابہ کے لیے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ وفات پائیں گے، انتقال کر جائیں گے، ان کے انتقال کے بعد ان لوگوں کے لیے اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس جنت کے نیچے، جن باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی، بھلائیوں کا مل جانا، کامیابی کا مل جانا، جنت کی نعمتوں کا مل جانا اور اللہ کی رضا کا مل جانا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ کامیابی پانے والے، یہ کامیابی حاصل کرنے والے یہ صحابہ کی جماعت ہے، جن کی کامیابی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن ہمیشہ رہنے والا، ان کی کامیابی بھی ہمیشہ رہنے والی، قرآن عزت والا اور صحابہ کی عزت ہمیشہ رہنے والی۔ قرآن کا رتبہ جتنا زیادہ بلند و بالا، صحابہ کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ بلند و بالا۔ جن کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وہ صحابہ کی عظمت، وہ صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ حضور کی صحبت میں رہنے والے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرنے والے اور جمعہ میں سامنے بیٹھ کر حضور کا بیان سننے والے، حضور کا چہرہ دیکھنے والے، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ یہ سب سے بڑی کامیابی پانے والے، حاصل کرنے والے یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ وہ صحابہ کی شان میں ایک دو آیتیں نہیں، کئی آیتوں میں اللہ نے ان کی عظمت بیان فرمایا۔ یہ 4واں جمعہ ہے، پورے صحابہ کی عظمت، پورے صحابہ کی شان ملا کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کسی ایک صحابی کی شان میں نے بیان نہیں کیا، بلکہ پوری جماعت کو ملا کر، پورے صحابہ کو ملا کر ان کا مقام، ان کی عظمت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تمام صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، ان کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر، سینکڑوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، انہوں نے بیان فرمایا بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ النَّارَ، ایک صحابی بھی جہنم میں جانے والا نہیں ہے۔ 1,24,000 صحابہ کی تعداد حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے بیان فرمایا۔ 1,24,000 صحابہ، حکیم الاسلام قاری محمد سعید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند کا اہتمام 50 سال سنبھالا، انہوں نے بھی بیان فرمایا صحابہ کی تعداد 1,24,000 کی تعداد ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں ایک صحابی بھی جہنم میں جانے والا نہیں۔ علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ آگے بیان فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم من اہل الجنت قطعا، تمام صحابہ یقینی طور پر جنتی ہے، ہر صحابی جنتی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی جنتی۔ انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ایک صحابی بھی جہنم میں جانے والا نہیں، ہر صحابی جنت میں جانے والا ہے، ہر صحابی جنتی۔ ہر صحابی کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں،
دل کے کان کھول کر سنو، مدارس میں عقائد کے سلسلے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو عقائد نصفی کہتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر ایمان والوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کے بارے میں، ایمان والوں کا کیا بھروسہ ہونا چاہیے صحابہ کے بارے میں، صحابہ پر کیسا اعتماد ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو علماء نے بیان فرمایا کہ وَيَكُفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہر صحابی کا ذکر خیر کے ساتھ کرو، ہر صحابی کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو، کسی ایک صحابی کا بھی ذکر برائی کے ساتھ نہ کرو۔ ہر صحابی کی تعریف اپنی زبان پر جاری ہونا چاہیے۔ یہ الگ چیز ہے، ہزاروں صحابہ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، مگر یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر صحابی کا ذکر خیر کے ساتھ کرے، بھلائی کے ساتھ کرے، کسی صحابی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرے۔ وہ صحابہ آپ کا ایمان کیا، آپ کا عقیدہ کیا، ایمان کیسے ہونا چاہیے، عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر کیسا ایمان لانا چاہیے، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر، قبر پر اور دنیا اور آخرت پر جو اللہ نے بنایا، یہ ساری چیزوں پر آپ کا ایمان کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ نے نمونے کے طور پر صحابہ کی جماعت کو سامنے رکھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں ایمان لانا ہو، صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، وہ جیسے صحابہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، جنت جہنم پر ایمان لے کر آئے، یہ سارے چیزوں پر ایمان لے کر آئے۔ آپ کی وہ تمام چیزوں پر ایمان لانا ہوگا، وہ تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے، ہدایت آپ پا جائیں گے، سیدھا راستہ آپ کو مل جائے گا۔ تو ایمان صحابہ جیسا ایمان ہم بنا نہیں سکتے، ان کی جیسی کیفیت، ان کا جیسا ایمان ہم بنا نہیں سکتے، مگر صحابہ جن جن چیزوں پر ایمان لے کر آئے وہ تمام چیزوں پر ایمان لاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، سیدھا راستہ پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا یقین بناؤ۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ آیتیں کن موقعوں پر نازل ہوگی؟ منافقوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا، وہ زمانے میں نفاق رکھنے والے، دلوں میں کفر رکھنے والے، دلوں میں شرک رکھنے والے، دلوں میں نبی سے بغض رکھنے والے، دلوں میں صحابہ سے عداوت رکھنے والے، یہ منافقوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے صحابہ ان کا جیسا ایمان لے کر آؤ، تو یہ لوگ کہتے تھے کیا ہم ان جیسے لوگوں کا ایمان لے کر آئے؟ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، یہ صحابہ بے وقوف، ان جیسا ایمان ہم لے کر آئے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا صحابہ کی گستاخی کرنے والوں، صحابہ کی شان میں ان کی شان کو گھٹانے والوں، ان کی تنقید کرنے والوں، ان کی تنقید کرنے والوں اور ان کی شان میں برا بھلا کہنے والوں، اللہ نے بیان فرمایا تم کیا گالیاں دو گے، تم کیا گستاخی کرو گے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ارے یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ ایک نمبر کے بے وقوف ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے یہ ایک نمبر کے بے وقوف، ایک نمبر کے جاہل ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا
جیسے یہ ایمان لے کر آئے ایسا ایمان لے کر آؤ. تو صحابہ کی شان میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ علماء نے بیان فرمایا ہر صحابی کا ذکر خیر کے ساتھ کرو، بھلائی کے ساتھ کرو. کسی صحابی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرو. علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. انہوں نے بیان فرمایا صحابہ سے تمہارا تعلق، صحابہ سے تمہاری نسبت کیا ہونا چاہیے، صحابہ سے تمہارا رشتہ کیسے مضبوط ہونا چاہیے، تمہارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں انہ یجب تعظیم الصحابہ کلہم، تمام صحابہ کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا تم پر واجب ہے، تم پر لازم ہے. ہر صحابی کی عزت، ہر صحابی کا احترام، ہر صحابی کی قدر، ہر صحابی کی عظمت تمہارے دلوں میں پیدا ہونا واجب. اور اپنی زبانوں کو ان پر تنقید کرنے سے بچانا، ان پر چراغ کرنے سے بچانا، ان کی غیبتیں کرنے سے بچانا، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا تم پر واجب ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہر صحابی کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام کرنا واجب، اور ان کی تنقید کرنا اور ان پر چراغ کرنا، اپنے آپ کو بچانا بھی واجب ہے. اس لیے کہ وہ صحابہ ہیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جن کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. تو ایسی جماعت کے بارے میں ہمارے دلوں میں ان کا ادب، ان کا احترام پیدا ہونا واجب ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام، ہر امام کی قدر کرو. یہ الگ چیز ہے، ہم حنفی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں امام شافعی کی تنقید کرو، امام مالک کی توہین کرو، امام احمد بن حنبل کی شان میں گستاخی کرو. مطلب یہ نہیں ہے. ہر امام کی قدر کرو، ہر امام کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب بات بیان فرمایا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کا خون کرنے سے محفوظ کر لیا. اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو صاف رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے کہ ہمارے ہاتھ صحابہ کے خون پر حملہ نہیں کیے، ان کی جانوں پر حملہ نہیں کیے. اگر کوئی صحابی کو مارتا ہے کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ ہے. امام شافعی نے فرمایا اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے خون سے پاک رکھا، محفوظ رکھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ آگے بیان فرماتے ہیں میرے بھائیوں سمجھو یہ الگ چیز ہے. ہمارے زمانے میں کوئی صحابی نہیں ہے، ہمارے زمانے میں کوئی صحابی نہیں ہے، تو ہم کیسے حملہ کریں صحابہ پر. آگے بیان فرمایا قیامت تک آنے والی انسانیت سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا لوگوں جیسے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے خون سے پاک رکھا، محفوظ رکھا، وہ اللہ کے بندو اپنی زبانوں کو بھی صحابہ سے پاک رکھو. ان کی غیبت کر کے اپنی زبانوں کو گندی نہ کرو، ان کی شان میں گستاخی کر کے اپنا دل دماغ اپنا جسم ناپاک نہ کرو، گندا نہ کرو. جیسے اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو پاک رکھا،
اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھو، صاف رکھو اور محفوظ رکھو۔ جب تمہاری زبان سے صحابہ کی شان میں کوئی تنقید ہوتی ہے، کوئی گستاخی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے تمہاری زبان محفوظ نہیں۔ مفتی اعظم علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ کیا عجیب و غریب بات بیان فرمائی۔ سنو میرے بھائیوں، کیا ماحول دیکھتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا، یہ دنیا کے اندر صحابہ کی شان کیسی کیسی کھٹائی جا رہی ہے، کیا کیا بکا جا رہا ہے۔ مفتی اعظم علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، صحابہ کی جماعت ایسی پاکیزہ، ایسی نورانی جماعت ہے، ایسی پاکیزہ جماعت ہے، اتفاقی طور پر یا اجتہادی طور پر کوئی گناہ بھی ہو گیا، کوئی غلطی بھی ہو گئی، کوئی خطا بھی ہو گئی، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، وہ صحابہ کی گستاخی کر کے اپنا نام اعمال کالا کیوں کر لیتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی غلطیاں معاف، ان کی خطائیں معاف، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، آپ ان کی شان میں کوئی گستاخی کر کے اپنا نام اعمال کالا سیاہ کیوں کر لیتے ہو؟ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ بعض علماء سے ایک کتاب میں آیا، میں نے پڑھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، یا اور بعض علماء سے سوال کیا گیا کہ بتائیے صحابہ آپس میں لڑ پڑے، صحابہ میں اختلاف ہوا، آپس میں جنگ ہوئی، ان صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علماء نے یوں بیان فرمایا، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ آیت کو پڑھ دیا۔ جب سوال کیا گیا یہ صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے یہ آیت پڑھ کر بتایا، ارے وہ ایسی جماعت جو گزر گئی، جو دنیا سے چلی گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ یاد رکھو، تمہاری موت کے بعد جب قبروں میں جاؤ گے یا میدان محشر میں جمع ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سے سوال نہیں کرے گا حضرت علی صحیح تھے یا امیر معاویہ صحیح تھے۔ قبر میں جاؤ گے، صحابہ کی یہ اجتہادی غلطیوں پر آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ جس بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جاتا اس بارے میں خواہ سوالات کیوں کرتے ہو؟ وہی جماعت جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تیرے اعمال تیرے ساتھ، دیکھ لے تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری نماز کیسی، تیرا روزہ کیسا، تیری تلاوت کیسی، تیرا حج کیسا، تیرے نیک اعمال کیسے۔ اپنے اعمال کی فکر کر لے۔ یہاں بیٹھ کر صحابہ کی شان گھٹانے والے، یہ گندی نالیوں میں پڑھ کر صحابہ کی شان میں کچھ کہنے والے، اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، تیرے اعمال کا کیا حال ہے؟ فرمایا ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ کیوں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ زبانوں کی حفاظت کرو۔ وہ صحابہ جن کے دلوں کی ایسی صفائی، جن کے دل ایسے پاک و صاف، قرآن پاک کے اللہ نے بیان فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن میدان محشر میں تیرا مال تیرے کام نہیں آئے گا، تیری اولاد تیرے کام نہیں آئے گی، پھر کیا کام آئے گا؟ تیرا دل صحیح سلامت لے کر جا، دل کی صفائی کے ساتھ جا، قلب سلیم لے کر جا، تیرے لیے جنت ہے،
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت تیرے لیے جو قلب سلیم لے کر جائے گا۔ تیرے دل میں صحابہ کے بارے میں تیرا دل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ کے دل، ان کے دل ایسے پاک و صاف، میرے بھائیوں میں کیا بتاؤں، صحابہ آپس میں لڑنے کے باوجود ان کے دلوں کی صفائی دیکھو۔ یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر بعض صحابہ کی توہین کرنے والوں، ان کے دلوں کی صفائی دیکھو۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ایک امت حاصل کرایا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ سمجھو میرے بھائیوں، ایک طرف حضرت علی، دوسری طرف امیر معاویہ آپس میں لڑنے والے۔ جب حضرت علی کا انتقال ہوا، امیر معاویہ زاروں قطار رونے لگے۔ امیر معاویہ کی بیوی نے کہا، سرتاج زندگی میں ان کے ساتھ لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، ان کی وفات کے بعد رونے لگ گئے، اب رو کے کیا فائدہ؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، ویحک انک لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، وہ تجھ پر افسوس ہے، جانتی نہیں ہو کئی صحابی انتقال کر گیا، فضیلت والا، دین میں تفقہ، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، علم رکھنے والا، صاحب فضل، صاحب فقہ، صاحب علم، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کی وفات پر نہ رو تو پھر کس کی وفات پر رو؟ یہ دلوں کی صفائی ہے۔ اگر دل میں نفرت ہوتی، دل میں قدورت ہوتی، اگر امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی سے دشمنی ہوتی، اور ان کے مرنے کے بعد پھر رونے کی کیا ضرورت؟ مگر دلوں کی صفائی کا یہ حال ہے، ان کے انتقال کے بعد رونے لگ گئے۔ میرے بھائیوں میں کیا بتاؤں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی، جنگ جمل میں حضرت علی ایک طرف، امیر معاویہ ایک طرف، اور یہ طلحہ بن عبید اللہ امیر معاویہ کے ساتھ رہ کر لڑنے والے۔ طلحہ بن عبید اللہ کو حضرت علی کے ساتھیوں نے شہید کر دیا، ان کی لاش پڑی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر جب وہ راستے میں پہنچے تو دیکھا طلحہ بن عبید اللہ شہید پڑا ہوا ہے۔ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور ان کا چہرہ اٹھایا، اپنے گود میں رکھ لیا، ان کے چہرے کو اپنے کپڑوں سے صاف کرنے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ حالانکہ جانتے ہیں یہ طلحہ امیر معاویہ کا ساتھ دینے والا، میرے خلاف لڑنے والا، مگر دیکھیے دلوں کی صفائی کیسی ہے، دلوں کا حال کیا ہے، آپس میں کیا محبتیں، آپس میں کیا الفتیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا چہرہ اپنے گود میں رکھا، صاف کیا، رونے لگے اور یوں کہنے لگے، اللہ، یہ حادثہ پیش آنے سے 30 سال پہلے مجھے موت دے دینا تھا، یہ بہتر ہے۔ یہ منظر نہ دیکھتا، یہ صحابہ کی لاشیں نہ دیکھتا، 30 سال پہلے مجھے موت دے دینا تھا۔ یہ دلوں کی صفائی ہے، آپس میں ایسی محبتیں کرنے والے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دل کے کان کھول کر سنو، صحابہ کے دل آپس میں رحماء بینہم، آپس میں رحم رکھنے والے، آپس میں شفقت کرنے والے، نرمی کا معاملہ کرنے والے۔ ان کے دلوں کا حال دیکھیے،
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہ کر لڑنے والے، حضرت علی کی جماعت میں رہنے والے، جنگ جمل، جنگ صفین چلی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صبح سے لے کر شام تک حضرت علی کے ساتھ رہ کر وہ اور مد مقابل حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے والے، جن میں حضرت علی کا ساتھ دینے والے، جب رات آتی کھانا کھانے کا نمبر آتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے دسترخوان پر جاتے، وہاں جا کر کھانا کھاتے۔ لوگوں نے سوال کیا، ابو ہریرہ صبح سے شام تک حضرت علی کا ساتھ دیتے ہو، کھانے کا نمبر آتا ہے، ہمارے دسترخوان پر آ کر کھاتے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت علی کی نماز مجھے بہت پسند ہے، ان کی رائے مجھے بہت پسند ہے، ان کا خلیفہ ہونا مجھے پسند ہے، ان کے ساتھ رہ کر لڑنا مجھے پسند ہے، ان کا ہر عمل مجھے پسند ہے، مگر میں کیا کروں، کھانا تمہارا مجھے پسند ہے، لڑتا ان کے ساتھ ہوں، کھانے کا نمبر آتا ہے، میں آپ کے دسترخوان پر آ کر میں کھانا کھاتا ہوں۔ یہ جواب سن کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ یہ صحابہ کے دل ہیں، ان کے دلوں کی صفائی، لڑنے کے باوجود دلوں میں نفرت نہیں، دلوں میں عداوت نہیں، دلوں میں دشمنی نہیں، ان کے دل پاک و صاف۔ مفتی اعظم علامہ شبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ دن میں جنگ ہوتی، دن میں آپس میں لڑتے، جو دونوں طرف کے جو شہید ہو جاتے، دونوں جماعتوں کی طرف سے جو شہید ہو جاتے، رات میں ان کو غسل دینا، کفن دینا، ان کی تدفین کرنا، یہ عمل رات میں ہوتا۔ امیر معاویہ کے ساتھیاں حضرت علی کے شہید ہونے والے لوگوں کے پاس آ جاتے، ان کے ساتھیوں کا کر غسل دیتے، کفن دیتے، نماز جنازہ ادا کرتے، ان کی تدفین میں شریک ہوتے۔ حضرت علی کے ساتھیاں امیر معاویہ کے ساتھیوں کے پاس چلے جاتے، وہاں جو شہید ہو جاتے ان کو غسل دینا، ان کو کفن دینا، ان کی تدفین کرنا۔ دن میں آپس میں لڑ رہے ہیں، رات آتی ہے دونوں مل جاتے ہیں۔ یہ دلوں کی صفائی ہے میرے بھائیوں، ان کے دلوں میں کوئی عداوت نہیں، ان کے دلوں میں کوئی دشمنی نہیں، کوئی قدورت نہیں، ان کا دل پاک و صاف، ان کے سینے پاک و صاف۔ ایسے صحابہ یہ آپس میں بھی لڑے، مگر لڑنے کے باوجود دارو فقار رویا کرتے تھے۔ یہ آپس میں کیوں لڑے؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک طرف، حضرت علی دوسری طرف، آپس میں لڑنے والے۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی